بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم ذرا آگے جا کے پروگرام میں ملک کی سیاسی صورتحال میں بہت کچھ ہو رہا ہے، اس پہ بات کریں گے، خاص طور پر اس پہ بھی کہ ان اے ویری سرپرائزنگ موو آج پاکستان تحریک انصاف نے ایئر وے نیوز کا ایک دن کا بائیکاٹ کر دیا، ایک خبر کو جواز بنا کر، جس کے بارے میں بہرحال خود پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے ہمارے کورسپونڈنٹ سے بات کرتے ہوئے کہا دیٹ ہی از ان اویئر آف اٹ کہ ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہے۔ تو پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے، چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ ایک اور سینئر ترین رہنما بیرسٹر علی ظفر نے اب سے کچھ دیر پہلے ٹی وی پروگرام میں علینا شگری صاحبہ سے بات کرتے ہوئے اس فیصلے کو غلط قرار دیا، اور خود پی ٹی آئی کے رہنما ظاہر ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں اس بائیکاٹ کے حوالے سے۔ جہاں تک تو بائیکاٹ کا تعلق ہے پریس کا یا میڈیا کا، میں اپنی ذاتی رائے ضرور آپ کو دے سکتا ہوں، اور میری ذاتی رائے میں بائیکاٹس کسی چیز کا جواب نہیں ہوتا۔ آپ کا اگر موقف غلط پیش کیا گیا ہے، چاہے وہ جان بوجھ کے ہو یا غلطی سے ہو، آپ کا ایک طرح سے ذمہ داری ہے اور آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ جا کے اس کی کلیریفیکیشن کریں اور اس پہ اپنے آپ پوائنٹ آف ویو دیں۔ تو میرا خیال ہے بائیکاٹ تو ایک طرح سے آپ کسی کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں کرتے، آپ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اس لیے بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے میری نظر میں۔ تو یہ ساری صورتحال اس سب پر ہم بات کریں گے۔ ابھی ذرا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب ملک کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کے حوالے سے ایک پریشان کن صورتحال ہے۔ اس حوالے سے کوئکلی اگر ہم آپ سے نمبرز شیئر کریں، اگر جو کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو کہ متعلقہ ادارہ ہے جس کو ہم این ڈی ایم اے کہتے ہیں، اس نے کیا نمبرز دیے، تو این ڈی ایم اے نے مانسون بارشوں کے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق کیا معاملہ ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 54 افراد پچھلے 24 گھنٹوں میں بطور مجموعی بارشوں سے ملک بھر میں 124 افراد جاں بحق، جبکہ 264 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ پنجاب میں ہوئے ہیں، جس میں 49 افراد جاں بحق، 158 زخمی، ان میں 28 بچے بھی شامل ہیں۔ کے پی کے میں 38 اموات، 57 زخمی، سندھ میں 20 اموات، 40 زخمی، بلوچستان میں 16 اموات، 4 زخمی، اور این ڈی ایم اے کی اسی رپورٹ کے مطابق بارشوں سے اب تک تقریباً 500 گھروں کو نقصان پہنچا ہے، تقریباً 400 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے، جبکہ تقریباً 150 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ ملک بھر میں بارشوں کے باعث 9 پل متاثر ہوئے ہیں، 10.5 کلومیٹر سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ابھی کیا صورتحال ہے، آگے کیا صورتحال ہوتی ہے، ہم کوئکلی ذرا اس سیگمنٹ میں آپ کو ایک اوور ویو دیتے ہیں۔ ذرا اسلام آباد اور لاہور سے آغاز کر لیتے ہیں، پنڈی اور لاہور سے شروع کرتے ہیں۔ پنڈی سے بابر ملک ہمارے کورسپونڈنٹ، لاہور سے احمد کھوکر ہیں، دونوں کا بہت شکریہ۔ بابر ملک صاحب، یہ پنڈی کے حوالے سے بتائیے گا اسپیسیفکلی ہمیں، پھر ہم آگے ہمارے کورسپونڈنٹ جہلم چکوال میں بھی ہیں، جہلم سے نوید بٹ صاحب ہوں گے، وہاں کی صورتحال بتائیں گے۔ چکوال میں کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، بہت بارش ہو گئی، عامر عباس صاحب ہیں، ان سے ہی بات کریں گے، امیر عباس صاحب۔ آپ ذرا بابر بتائیے کہ پنڈی کا اور خاص طور پہ نالا لئی کا یہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم بہت سالوں سے ایک ہی خبر سنتے آتے ہیں، مجھے یاد ہے جب میں نیوز اینکرنگ جب کیا کرتا تھا، اب تو 11 تاروں کو 15 سال ہو گئے الحمدللہ، تب سے جی نالا لئی میں طغیانی، یہ خبر یاد ہے پڑھتے تھے، تو آج بھی وہی خبر پڑھتے ہیں، تو یہ کیا پرابلم ہے، یہ تھوڑا بریفلی ہمیں بتا دیں، اور آج کیا صورتحال رہی؟ جی وسیم، بہت شکریہ۔ راولپنڈی میں مجموعی طور پر 260 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس کے باعث کہ راولپنڈی کا ہی بارش کا معاملہ نہیں ہے، جب دارالحکومت اسلام آباد میں کیچمنٹ ایریا میں بارش ہوتی ہے تو پھر اس نالا لئی میں گوال منڈی کے مقام پر اس میں طغیانی ہوتی ہے۔ 2001 میں راولپنڈی ڈوبا، فیصلہ کیا گیا کہ راولپنڈی کا یہ نالا لئی ہے جو راولپنڈی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، دارالحکومت سے ہوتا ہوا یہ راولپنڈی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے دریا سواں میں جا گرتا ہے۔ اس دونوں طرف سڑک بنائی جائے گی، اس کو کشادہ کیا جائے گا، منصوبے کا افتتاح ہوا، پھر رک گیا، پھر افتتاح ہوا، پھر رک گیا، لیکن اب آج کیونکہ شہریوں کی جانب سے، تاجروں کی جانب سے آج کیونکہ صوبائی وزیر بھی یہاں پہ آئے اور پھر کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور ساری انتظامیہ یہاں پہ موجود تھی، یہ سوال اٹھایا گیا کہ نالا لئی کا سنگین نوعیت کا معاملہ ہے، اس کو کیوں نہیں حل کیا جاتا مستقل بنیادوں پر۔ تو اس کے بارے میں جو صوبائی وزیر ہیں بلال یاسین، انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے اس دفعہ ایک بڑی رقم مستقل کی ہے جو اس میگا پروجیکٹ پر خرچ کی جائے گی اور یہ مسئلہ حل کیا جائے گا، یہ انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اس کا باقاعدہ طور پر ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب راولپنڈی سے پانی اتر گیا ہے، مرکزی شہروں میں پانی اتر گیا ہے اس وقت؟
جی ہاں، راولپنڈی میں چونکہ یہ بارش کا جس طرح فلو بڑھتا ہے، بارش رکتی ہے تو پانی بھی اتر جاتا ہے. ڈرینز کا یہ معاملات ٹھیک تھے راولپنڈی کی حد تک، لیکن کچھ علاقوں میں جہاں پہ تجاوزات ہیں، نالوں کو بند کیا گیا ہے، خیابان کے علاقے ہیں، پیرودائی کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں جو ہے لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہوا ہے، پیرودائی سمیت، اور پھر کنٹرولمنٹ بورڈ کے علاقے ہیں. بارش اتنی شدید نوعیت کی ہوئی ہے وسیم بادامی صاحب کہ پوش ایریا میں انتہائی جدید نوعیت کی سڑکیں، جدید نوعیت کی ڈرینیج سسٹم ہے، وہاں بھی پانی بنگلوں میں، گھروں میں داخل ہوا ہے کیونکہ بارش زیادہ ہوئی ہے، بہت زیادہ ہوئی. ٹھیک ہے بابر پلیز ساتھ رہیے ذرا. احمد بھائی، لاہور کی سڑکیں کیا منظر پیش کر رہی ہیں، کیا صورتحال ہے، کوئکلی بتائیے گا پلیز. دیکھیں وسیم بھائی، تقریباً کچھ 4 سے 5 روز جو ہیں لگاتار یہاں پر لاہور میں موسلادھار بارش ہوئی ہے، اور اس کا وقت آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 6 سے 7 گھنٹے لگاتار بھی بارش ہوئی ہے لاہور میں، یہ بھی وقت آیا ہے. تو پانی جو ہے وہ نشیبی علاقوں میں جو ہے وہ کافی زیادہ جمع ہو گیا. لیکن ایک چیز بڑی بہتر دیکھنے میں رہی کہ جو واسا کا ادارہ ہے وہ بڑا متحرک رہا، اور پی ڈی اے میں متحرک رہا، ایون کہ ریسکیو بھی متحرک رہا. جانی نقصان بھی ہوا ہے، تقریباً 2 بچے کرنٹ لگ رہے تھے جاں بحق ہوئے، پھر 13 افراد ملبے تلے دب گئے، چھتیں گری بہت زیادہ علاقوں کے اندر، ریونڈ کے علاقے میں، اس کے علاوہ ٹھوکر نیازبے کے علاقے میں، ہربنس پورہ کے علاقے میں، شادرہ میں. تو اس طرح کے معاملات رہے کہ جانی نقصان جو ہے وہ ہوا، 100 سے زائد افراد جس میں زخمی ہوئے. لیکن جب پانی جمع ہوتا تھا موسلادھار بارش کے باعث تو فوری طور پر جو واسا کے ادارے تھے وہ متحرک ہو جاتے تھے، جو انتظامیہ وہ سڑکوں پر دکھائی دیتی تھی، جو ضلع انتظامیہ کے سینئر افسران ہیں، جو پی ڈی ایم اے کے افسران ہیں، جو یہ لوگ سڑکوں پہ دکھائی دیتے تھے، اور فوری طور پر جو پانی کی نکاسی کا جو نظام ہے اس کو یقینی بنایا جا رہا تھا. لیکن ابھی بھی کچھ ایسے لاہور کے علاقے ایسے ہیں جو ابھی بھی زیر آب آئے ہوئے ہیں، وہاں سے پانی کا جو نظام ہے نکاسی کا وہ نہیں یقینی بنایا جا سکتا. مجموعی پانی نہیں ہے لیکن کچھ علاقوں میں جو نشیب میں. ٹھیک ہے احمد پلیز ساتھ رہیے. چکوال سے ذرا میں امیر عباس صاحب سے پوچھوں، وہاں ہم نے سنا کلاؤڈ برسٹ ہوا اور پھر بہت بارش ہوئی. امیر صاحب تھوڑا بتائیں چکوال کی ابھی کی صورتحال اور کلاؤڈ برسٹ کی کیا صورتحال تھی؟ جی وسیم بھائی، ابھی جو ہے بارش کا جو سلسلہ ہے وہ تھم چکا ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے سے جاری رہنے والی جو بارش ہے اس سے کافی جو ہے نقصان ہوا ہے. چکوال شہر کی بات کی جائے تو یہاں پہ مین تلہ گنگ روڈ پہ جو ہے یہ سیلابی صورتحال اختیار کر گیا تھا بارش کا پانی، اور یہ سرکاری اداروں 1122 تھانہ صدر، ریسٹ ہاؤس اور دیگر اداروں میں پانی جمع ہو گیا تھا، جس کو آہستہ آہستہ نکالا جا رہا ہے. اور دوسری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ چکوال میں جو ہے نا سرکاری طور پہ جو محکمہ سمال ڈیمز کے ڈیم ہیں وہ تو ان کی صورتحال ٹھیک ہے، لیکن بعض افراد نے یہاں پہ نجی ڈیم قائم کیے ہوئے ہیں جو بغیر این او سی کے ہیں. ان ڈیموں کی وجہ سے، ٹوٹنے کی وجہ سے جو کافی نقصان ہوا ہے. متعدد جو دیہات ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں، اور اس سیلابی صورتحال کی وجہ سے 4 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 2 سیلابی ریلے میں بہ چکے ہیں جن کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے. اسی طرح کلر کار کے علاقے میں ایک شخص کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوا ہے. سب سے زیادہ بارشیں چکوال میں ہوئی ہے نا، ہم نے سنا. اگر میں سب سے زیادہ چکوال میں ہوئی ہے اور 425 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ ساتھ رہے گا پلیز. میں جہلم سے بتائیں گے نوید بٹ، آپ بتائیں گے جہلم میں کیا صورتحال ہے تاکہ ویورز کو پورا ایک اوور آل آئیڈیا ہو جائے. ذرا بتائیں گے نوید. جی وسیم بادامی، میں اس وقت جو ہے وہ جہلم کے علاقے چٹالہ میں موجود ہوں. آج سے تقریباً 3 ہونے والی بارشوں کا جو سلسلہ تھا اس نے تباہی مچائی، لیکن رات کے جو بارش ہوئی ہے اس سے جہلم کے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے. نالا بنا کا علاقہ بالخصوص متاثر ہوا ہے، اور تحصیل ڈمیلی اور تحصیل جہلم کے تقریباً 14 علاقے ہیں جو جن میں پانی داخل ہوا ہے. 20,000 آبادی پر مشتمل جو علاقہ ہے ابتدائی طور پر معلوم ہوا ہے جہاں پر پانی داخل ہوا ہے، جہاں پہ ریسکیو ٹیمیں صبح سویرے یہاں پہنچ گئی تھی، 1122 کی ٹیمیں جنہوں نے یہاں پہ ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا. لیکن پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ لوگوں کو ریسکیو کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے بعد انتظامیہ نے پاک فوج کے دستوں کو طلب کیا اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں پہ ریسکیو کا کام شروع کیا. اور یہاں سے جو مختلف علاقوں میں پانی پر پھنسے افراد تھے، 300 سے زائد افراد تھے جن کو شام تک یہاں سے ریسکیو کیا گیا ہے. ابھی بھی کئی علاقے ہیں جہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ریسکیو 1122 کی ٹیمیں تو یہاں موجود ہیں، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو امدادی کاروائیاں وہ بند کر دی گئی ہیں. ہمارے ذرائع کے مطابق یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ جو پانی تھا، سیلابی پانی تھا، یہاں پہ 2 افراد جو ہیں وہ پانی میں اب تک بہہ گئے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہلم میں جو شدید طغیانی تھی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو چکوال میں کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا
اس وجہ سے 427 ملی میٹر بارش اور ریکارڈ کی تھی، جس سے جو پانی ہے وہ جہلم کے علاقوں میں داخل ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہاں پہ طغیانی زیادہ آئی ہے۔ یہاں پر ضلع انتظامیہ صبح سے یہاں موجود تھی، اس کے علاوہ وفاقی وزیر بلازر کیانی نے بھی یہاں کا وزٹ کیا، جن کا کہنا تھا کہ جب بحالی کا کام جو ہے وہ جاری رہے گا اور جب تک مختلف ڈیروں پہ گھروں میں پھنسے افراد ہیں ان کو ریسکیو نہیں کیا جاتا، ریسکیو آپریشن جاری رہے گا، لیکن اس وقت جو ہے اندھیرا ہونے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن بند کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ نوید بٹ صاحب، بولم سے بتا رہے تھے پنڈی، لاہور، چکوال، جنم، ہم نے آپ کو سب کی تازہ ترین صورتحال بتا دی۔ ہم ذرا کوئکلی موو آن کرتے ہوئے تھوڑا سا ایشو کو مطلب بڑا سادہ الفاظ میں مختصر الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے ہم نے انوائرمنٹل ایکسپرٹ ہیں، ماحولیات کے حوالے سے ایکسپرٹیز رکھتی ہیں، ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ کو زحمت دی ہے تاکہ تھوڑا سا ایک دو پوائنٹ سمجھ سکیں کہ یہ فینومینا ہے کیا۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ تھوڑا سا ہمیں اگر آسان الفاظ میں سمجھا سکیں، چونکہ ہمیں ایسا لے مین یہ سمجھ آئیے کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جی بارش تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے اور پانی تھوڑا زیادہ آ گیا ہے، یہ ایک اس سے بہت بڑا ایشو ہے۔ بطور مجموعی دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلی ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ان یوزول معاملات ہیں، اس کے لیے ان یوزول اقدامات کرنے پڑیں گے، اور اس سارے معاملے میں پاکستان کنٹریبیوٹ کرنے والوں میں پاکستان کا پرسنٹیج بہت کم ہے، جو ماحولیاتی آلودگی میں اگر گلوبلی بات کیا تو کنٹریبیوٹ بہت کم کر رہا ہے، لیکن متاثرین میں پاکستان بہت زیادہ پرسنٹیج رکھتا ہے بیکاز آف سرٹن ریزن۔ اف دس از دا کیس تو ہمیں ذرا آسان میں سمجھائے گا کہ یہ کیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں۔ ایک تو ٹھیک ہے ہم کانفرنسز میں جاتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے سامنے ہمارے لوگ یہ مقدمہ رکھتے ہیں کہ صاحب آپ لوگوں کی ویسے مسائل ہو رہے ہیں اور سفر ہم لوگ کر رہے ہیں، آپ فنڈز دیجیے، وہ تو ٹھیک ہے، جب ہوگا تب ہوگا۔ میں اور آپ کچھ کر سکتے ہیں اور وی کین لٹرلی ڈو نتھنگ اباؤٹ اٹ۔ دیکھیں یہ کہانی جو ہے کلائمیٹ چینج کی یہ کچھ صدیوں پرانی ہے، جب آپ ابھی جو آج کے آپ کے ڈیولپ ممالک ہیں جب انہوں نے یہ کوئلہ، فوسل فیولز اور یہ سب جلانا شروع کیا اور بے استعمال کیا کوئلے کا، اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو ریئلائز ہوا کہ بھئی یہ تو آلودہ کر رہے ہیں، لنڈن اسموگ کا واقعہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اور واقعات ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ سائنسدانوں نے اس چیز پہ پن پوائنٹ کرایا کہ جی آپ یہ تو ماحول چینج ہو رہا ہے، کلائمیٹ چینج نیچرلی ہوتا ہے، گرین ہاؤس گیسز ہوتی ہیں آپ کے ایٹماسفیئر میں موجود ہیں، لیکن جب انسانی کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو اس کو تیزی میں اس کی اضافہ کر دیتی ہیں، اسپیڈ اپ کر دیتی ہیں اس پروسیس کو، آہستہ آہستہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ بھائی انڈسٹریلائزیشن جو ہم نے کی ہے وہ تو دنیا کی تباہی کا سامان ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی اب جو ڈیولپنگ ممالک ہیں، جو کنٹریز ابھر رہے ہیں، وہ اب نہ کوئلہ استعمال کریں گے، نہ وہ فاسل فیول استعمال کریں گے، وہ کلین انرجی کی طرف موو کر جائیں۔ انہوں نے یہ تو کہہ دیا پر یہ نہیں بتایا کہ وہ کیسے موو کر جائیں۔ آپ نے تو ترقی کر لی، اب ہماری ترقی کا ٹائم آیا تو آپ کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں۔ سو مور اور لیس دس از کلائمیٹ چینج۔ اب دنیا میں یہ ہو رہا ہے، اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں بینگ اے ڈیولپنگ کنٹری۔ ایز پر کلائمیٹ رسک انڈیکس 2022 میں پاکستان ٹاپ موسٹ پوزیشن پہ تھا کلائمیٹ ولنریبلٹی میں، ڈسپائٹ ہم نے کوئی کنٹریبیوشن ابھی تک نہیں کیے کیونکہ ہم چھوٹا ملک ہے، ہماری وہ انڈسٹریلائزیشن کا سین ہی نہیں، ہماری تو اکانومی ایگری بیسڈ ہے۔ اب دوسری بات آتی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں تو ہو رہی ہیں پر کچھ چیزیں ہمیں بھی ٹھیک کرنی ہے، ہماری اپنی وجہ سے بھی ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، لیکن جو آپ لوگوں نے درخت کاٹ دیے، آپ نے پورا فارسٹ جنگلات ختم کر دیے، وہاں پہ کنسٹرکشن کر دی، دریاؤں کے اوپر، ندی نالوں کے اوپر، فلڈ پلین کے اوپر آپ نے انکروچمنٹ کر کے سوسائٹیاں، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ اگلے 10 سالوں میں 20 سالوں میں جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ سوسائٹیاں رکے گی نہیں کیونکہ دریا اپنا راستہ واپس لینے آئے گا۔ تو اب میرے خیال سے وہاں پہ ہم نے گڑبڑ کر دی۔ پھر یہ مس گورننس کے ایشوز ہیں، آپ کے ملک میں لوکل گورننس سسٹم نہیں ہے۔ ہم جتنی بھی اچھی پالیسی بنا لیں کلائمیٹ ایکشن کے لیے، جب تک وہ آپ کے عام آدمی تک نہیں پہنچتا، اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا، اس پالیسی کا فائدہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک فائنانسنگ کی بات ہے، ٹھیک ہے ہم غریب ملک ہیں، ہمیں دنیا سے فائنانسنگ ریکوائرڈ ہے، لیکن ہم پہلے اپنے کچھ ایکشن صحیح کریں، ہم امپیکٹ ہوتے رہیں گے۔ ہمارے شہر اب اس قابل نہیں ہے کہ اتنی شدید گرمی، اسلام آباد میں کبھی آپ کو ٹیمپریچر فیل لائک 51 ڈگری ہوا تھا، یہ جیکب آباد میں ہوتا تھا۔ اسلام آباد میں اس سال وہ گرمی پڑی ہے جو اتنے سالوں میں نہیں پڑی۔ اسلام آباد کاٹنے کی بات کر رہی ہیں آپ تو وہ، لیکن وہ ہم ہر دوسرے دن شجرکاری مہم، نئے درخت لگا، یہ سب بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ شجرکاری مہم کا آغاز، گرین پاکستان، 14 اگست کو جی
بالکل 100 سال پرانا درخت کاٹ دیا, اس کی جگہ آپ نے نیا درخت لگا دیا, کیا وہ اس طرح سے اثر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, اٹس ناٹ پاسبل. آپ نے کتنے درخت کاٹ دیے سوسائٹیز کے پیچھے, نئے درخت لگائیں گے, اس کا امپیکٹ ابھی تو نہیں آئے گا نا. شجر کاری ہم کر رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے تھوڑا فائدہ ہو. تو میرے خیال سے دس از ناٹ سم تھنگ کہ یو کین ناٹ, آف کورس دیر کچھ چیزیں ہیں جو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن کچھ چیزیں جو آپ کے کنٹرول میں ابھی جو ہو رہا ہے اس میں کلائمیٹ چینج کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی مس گورننس کے ایشوز ہیں جو ڈیزاسٹر پیدا کر رہے ہیں. ایک اگر بات آخری بتا سکیں, بینگ این ایکسپرٹ, چونکہ ظاہر آپ کا اوپینین جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل اس میں بایس نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بہت سارے اقدامات آج کریں گے, یہی یعنی یہ نالوں پہ تجاوزات نہ بن جائیں, فلاں چیز نہ ہو جائے, یہ آج سے 10 سال پہلے اس کا خیال رکھا گیا ہوتا تو آج یہ صورتحال نہیں ہوگی. تو اگر آج اس پہ کوئی کام کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے آج وہ میرے شو کی ہیڈ لائن نہیں بنے گی, آج اس پہ ٹاک شو نہیں ہوگا, لیکن 10 سال بعد اس کا فائدہ نظر آئے گا, آج نظر نہیں آئے گا. آج ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ 10 سال بعد یہ مسائل نہ ہو, یا انفارچونیٹلی آج بھی ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں, 10 سال بعد بھی اسی پہ رو رہے ہوں گے. دیکھیں آج ہم صرف ابھی اچھی پالیسیز پیپر ورک کر رہے ہیں, اس پہ انفورسمنٹ نہیں کر رہے جس طرح کی انفورسمنٹ کرنی چاہیے. جب تک ابھی یہ لئی کا جو ابھی آپ کے رپورٹر بھی بات کر رہے تھے, یہ پروجیکٹ ہے آنے والا ہے, مجھے بتائیے یہ پروجیکٹ کب سے بات چل رہی ہے؟ آپ نے بچپن سے سن رہے ہیں, ہم نالا لئی میں طغیانی اور وہ کام ہو رہا ہے, سن رہے ہیں بس. بالکل وہ آج تک کام نہیں ہوا, تو اگلے 10 سالوں میں بھی میں بہت زیادہ پوری امید نہیں ہوں. لیکن دیکھیں اب جو حالات چل رہے ہیں, اگر حکومت کا اس طرف رجحان بڑھتا ہے اور یہ پروجیکٹ ہو جاتا ہے تو اسی طرح باقی نالے بھی ہمیں صاف کرنے ہیں. اور یہ صرف لئی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کرنگ اور سواں کا بھی مسئلہ ہے. یہ دریا تھے جو ناؤں میں کنورٹ ہو گئے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت نوازش. میں ذرا ہم آگے چلتے ہوئے اسی سلسلے کی آخری کڑی, ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ہیں ڈاکٹر وقار حسن چیمہ صاحب, مریم صاحبہ نے, سی ایم صاحبہ نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہیں. حسن صاحب بہت شکریہ, اچھی بات ہے. ہمیں پنڈی سے ہمارے کورسپونڈنٹ بتا رہے تھے کہ بہرحال جو صورتحال ہوئی, لیکن ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ سڑکوں سے پانی نہیں کھڑا ہے پانی, اور جب بارش ہوئی اس وقت جمع ہوا, پھر اس کی فوری نکاسی ہو گئی. لیکن یہ کچھ ہلاکتیں تو ہوئی ہیں, تو پھر یہ کس طرح ہوئی ہیں اور کتنی ہلاکتوں کا آفیشیل نمبر ہے پنڈی میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ درست فرما رہے ہیں کہ بارش, ایک تو بات یہ سمجھنے کی ہے سر کہ 250 mm بارش ہوئی ہے, دیٹ از انپریسیڈنٹڈ ان دا ریسنٹ ہسٹری. مطلب 15-20 سال بعد اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے سر. ہلاکتیں ٹوٹل سر 4 ہوئی ہیں, وہ بھی سوئمنگ اور بادنگ کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے سر نالا لئی بیسکلی ٹریورسز سوئمنگ کی وجہ سے. جی سر آپ کہہ رہے ہیں سوئمنگ کی وجہ سے ہلاکت ہوئی ہے؟ جی سر, بیسکلی نالا لئی ٹریورسز تھرو دا سٹی, تو 144 امپوزڈ ہے. ہم نے اعلانات بھی کیے, بٹ لوگ آپ کو پتہ ہے بارش ہوتی ہے تو نکل آتے ہیں, بچے نکل آتے ہیں, تو وہ ایون وی ہیڈ ٹو پش پیپل بیک, ان کو ہمیں باہر واپس لے جانا پڑا فرام دا بینک آف نالا لئی کہ آپ لوگ ادھر نہ کھڑے ہوں. تو یہ چاروں ہلاکتیں سر اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ یوزلی وہ جو ڈرینز ہوتے ہیں یا جو واٹر باڈیز ہیں ادھر بچے یا بڑے نہانے آ جاتے ہیں. یہ چاروں سر وہ اس طرح سے ہوئی ہیں. تو اور یہ بتائیے کہ ابھی جو بھی ویدر پریڈکشن جو بھی ہے, آر یو افریڈ کہ اگلے 1-2 دنوں میں دوبارہ ایسی صورتحال ہو سکتی ہے جیسی آج ہوئی تھی؟ آپ کے خیال میں the worst is over؟ سر یہ تو وی کانٹ بی شیور آف دیٹ, بٹ دیر آر پریڈکشنز آف رین فار دا نیکسٹ 48 hours اینڈ ان دا کمنگ ویکس ایز ویل. بٹ وی آر پریپیئرڈ. ہمارا فوکس یہی ہے کہ ٹو پریونٹ ہیومن لائف. اس آپریشن میں سی ایم صاحبہ آئی لائک ٹو اسپیشلی تھینک ہر, انہوں نے 1-1 منٹ کی خبر رکھی ہے اینڈ دے ور پرووائڈنگ اس آل دی سپورٹ الانگ ود دا آرم فورسز. تو ہم نے تقریباً 52 آپریشنز کی ہیں جن میں 95% ور ایویکویٹڈ, جو کہ اسٹینڈرڈ تھے ڈیو ٹو فلڈنگ, فلیش فلڈنگ. ڈی سی صاحب ایک بات اگر اور بتا سکیں, یہ تو ابھی ایک سچویشن ہوئی جس کو نمٹنے کے لیے اقدامات کیے گئے, لیکن کیا کچھ ایسے اقدامات ہو رہے ہیں کہ جو بارش جب نہ ہو رہی ہو, جب اس کی ہیڈ لائن نہ بنی ہو, تب وہ اقدامات ہو رہے ہوں تاکہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں؟ مثال کے طور پہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ تجاوزات کے خلاف ہوا نا آپریشن کہ جناب سڑکیں کھلی کرو, یہ وہ. تو ان چیزوں پہ کام کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کہ جناب نالوں پہ نہیں بنے عمارتیں, نہیں بنے تجاوزات, اگر بن جائیں تو ان کو ہٹایا جائے, نئی دریا کے بیچ میں لوگوں کی وہ انسٹالیشن ہو پراپرٹی. تو بالکل اس پہ کام ہو رہا ہے. مونسون سے پہلے بغیر گورنمنٹ آف پنجاب سی ایم صاحبہ کی اسپیشل انسٹرکشنز پہ میسو ڈی سلٹنگ ہوئی نالا لئی کی. اس کے علاوہ ڈیٹیلڈ فلڈ کنٹینجنسی پلان مرتب دیا گیا جس میں وی آئیڈینٹیفائڈ اراؤنڈ 19 ولنریبل پوائنٹس. اس کے علاوہ 9 ریلیف سینٹرز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ اگر اف دیر از فلیش فلڈنگ تو ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو رسپونڈ. تو ٹائملی مشینری کی ڈپلائمنٹ, ہیومن ریسورس کی ڈپلائمنٹ کی وجہ سے ہی جو لاس آف ہیومن لائف ہے
اس کو پریونٹ کیا گیا، جس طرح 95 لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا، اور تجاوزات جو along the banks of نالا لئی ان سب کو ریموو کیا گیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی along نالا لئی اس طرح ہماری کوئی ڈیتھ ڈیو ٹو اننڈیشن نہیں ہوئی، ڈیو ٹو اسٹرینڈنگ نہیں ہوئی. تھینک یو، بہت شکریہ ڈی سی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بہت بہت نواز. یہ ساری کی ساری سیلاب کے حوالے سے اپڈیٹ تھی جو آپ تک پہنچا رہے تھے. ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ذرا ملک کی سیاسی صورتحال پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. ابتدائی سوال تھوڑا سا میں اپنے مہمانوں سے اسی حوالے سے کرتا ہوں اور پھر ذرا ہم سیاست کی طرف بھی آتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے بہت سینئر دوست موجود ہیں. جناب حضرت رؤوف کلاسرا صاحب تشریف فرمائیں، میں بہت شکر گزار ہوں. ارشاد بھٹی صاحب ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں. منیب بھائی، منیب فاروق ہمارے ہردل عزیز، میں بہت شکر گزار ہوں. اور جناب نعیم اشرف بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کا بہت شکریہ. بین کروا دیا انہوں نے، پی ٹی آئی جو ہے وہ ایئر وے کا بائیکاٹ کر گئی ان کی وجہ سے ایک دن کے لیے. ذرا ان سے ہی بات کرتے ہیں. سب کا بہت شکریہ. کلاسرا صاحب، اگر چونکہ آپ کا تو ظاہر ہے وہ رپورٹنگ اور آپ نے اس اینگل سے بھی بڑا زیادہ قریب سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ پنجاب کے باسی ہیں، پھر آپ نے وہ دیہی علاقے بھی دیکھے ہیں، شہری علاقے بھی دیکھے ہیں. تو ابھی جو ایک پہلے کوئی کامنٹ اگر اس پہ کر سکیں، یہ جو بھی آج اور کل میں سیلاب سے پیدا شدہ صورتحال ہے، آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے، تو آپ نے لیکن کیا دیکھا کہ گورنمنٹ جیسے بھی نمٹ رہی ہے اس سے صوبائی، ماضی کی نسبت بہتر ہے اور اس سے معاملہ زیادہ خراب ہے؟ آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ یار یہ تو بہت شکریہ آپ کا. یہ تو چلیں بعد کی بات آتی ہے کہ جناب کہ وہ اچھے نپٹ رہے ہیں، برے نپٹ رہے ہیں، ریسکیو ایفرٹس کتنی اچھی ہیں، ٹھیک ہیں، خراب ہیں، یہ اس کو 2 منٹ کے لیے ہم سائڈ پہ کرتے ہیں. ہاں. اب سوال اس میں ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ خدا کی طرف سے یا قدرت یا فطرت کی طرف سے ایک بارش ہے، مونسون ہے؟ یہ ہندوستان جو تھا مطلب صدیوں سے مونسون کی بارشیں ہوتی رہی ہیں، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، آلریڈی ہوتی تھیں. لیکن سوال جو اس میں سب سے بڑا پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جو یہاں پہ خرابیاں پیدا کی ہیں، جو ہم نے یہاں پہ نیچر کے آگے بند باندھے ہیں، ہم نے دریاؤں کے رخ بدلے، ہم نے نالے، ہم نے ندی، ان کو لیول کر کے ان پہ جو ہم نے گھر بنائے ہیں، ان پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہیں، جو بلڈرز آئے ہیں، کنٹریکٹر آئے ہیں، بڑے بڑے بگ گنز آئے ہیں، پورے حکومت بھی شامل تھی، سول ملٹری بیوروکریسی بھی، ہم صحافی بھی شامل تھے، بلڈرز بھی تھے، سب کچھ نے انہوں نے مل کے جو آپ نے پوری یہاں بربادی کی آپ نے کہانیاں داستانیں آپ نے رکھی ہیں. تو اس کے بعد تو یہ چیزیں ہونی تھیں. اب اسلام آباد کو ہی دیکھ لیں، راول پنڈی جہاں پہ اس وقت اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور جس پہ بڑا دل افسوس ہوتا ہے. آپ ذرا پرانے نقشے تو اٹھا کے دیکھیں، کسی نے ان کو ہاتھ روکنے کی کوشش کی کہ آپ ندی نالوں پہ یہاں پہ، کیونکہ یہ برساتی علاقے ہیں، یہاں پہ برسات آتی ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہے، بڑے ہیں، اوپر سے پانی آئے گا. اسلام آباد ایک اس پہ سلٹن ہائٹ پہ ہے، اس کا سارا پانی پنڈی کو جائے گا اور بارشوں کے موسم میں جائے گا. اور نیچرل ان کے کورسز تھے، آپ نے ہر جگہ جہاں پہ بھی تھا آپ نے بلڈوزر لگایا اور لیول کر کے آپ نے لوگوں کو پلاٹ بیچے، گھر بیچے، ان سے اربوں خربوں روپے کمائے. اب کہتے ہیں جی سیلاب آ گئے ہیں، اب کہتے ہیں جناب کے نیچر کی وجہ سے ہے. یہ سارا ہم نے آج بھی وہ اقدامات نہیں کیے جا رہے کہ 10 سال بعد ہم یہ باتیں نہ رو رہے ہوں، ہے نا؟ یہ سر اب آپ کے لیے لیٹ ہو چکا ہے. آپ نے سارے دریاؤں کے، میں پھر کہہ رہا ہوں، دریاؤں کے جو آپ نے رخ تھے، ندی نالوں کے تھے، جو نیچرل کورسز تھے، پوٹوار کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پر، وہ سارے آپ نے بدل کے رکھ دیا. صرف یہاں پہ نہیں کیا گیا. آپ کو یاد ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے دور میں پنجاب میں انہوں نے روڈا بنا دی تھی، اور 1.25 لاکھ ایکڑ زمین روڈا دریا راوی کے کنارے انہوں نے اٹھا کے بلڈرز کو، کنٹریکٹر کو، سب کو الاٹ کر دی تھی کہ یہاں پہ نئے شہر بنائیں گے. لاہور آپ کا یہ شہباز شریف صاحب اور ان کی وجہ سے پہلے خدائی کی وجہ سے انہوں نے آسمان پہ چھتیں ڈال دی تھی میٹرو بس کی، وہ آلریڈی سموک کا شکار تھا. انوائرمنٹل آپ کے ایشوز تھے، آپ کے ہاتھ پکڑنے والا کون؟ اسلام آباد کی حالت دیکھ لیں سر، آپ نے ہزاروں کی تعداد میں درخت کاٹ دیے پچھلے آپ نے 1 سال میں. سر جہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سبزہ ہے، درخت ہے، آپ جا کے کاٹ دیتے ہیں اور ایک ہی بہانہ بنایا کہ یہ پولن کا درخت ہے، سارا اسلام آباد پولن کا درخت ہے. اب آپ اسلام آباد میں دیکھیں سب سے زیادہ آپ کی یہاں پہ گرمی ہے، یہ اس سال آپ کی بارشیں ہو رہی ہیں. آپ نے تھوڑا سا انوائرمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، اپنے ماحول کو دیکھنا ہے، ایکو سسٹم کو دیکھنا ہے. پہاڑوں پہ دیکھنا، مارکلا سر آپ یہاں پہ آتے رہتے ہیں صاحب، آپ کو کسی وقت میں لے کر جاؤں گا ادھر D12 اور یہ آپ کے جو علاقے ہیں، آپ ذرا وہاں پہ دیکھیں کتنے بڑے گھر بن رہے ہیں، پہاڑوں پہ گھر بن رہے ہیں. سر آپ نے پورا مارگلا کھا گئے ہیں. جی نظر نہیں آتا، کوئی انوائرمنٹ نظر نہیں آتا. پرابلم یہ ہے کہ جب معاملات ہوتے ہیں، اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، تب 2 پروگرام بھی ہو جاتے ہیں، 4 اقدامات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم ہم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، بڑی سی کلیئرٹی آ گئی. تھینک یو سر فار دس. اب میں یوں کروں گا کہ اگرچہ آپ کے پہلو میں ارشاد بھٹی صاحب ہے، لیکن میں جان بوجھ کے بالکل اس کو آئی ول میک اٹ اے پوائنٹ کہ بھٹی صاحب کو اگنور کرتے ہوئے، تاکہ ان کو فیل ہوئے بعد، اپنے دوست منیب بھائی کی طرف جاؤں گا، تاکہ بھٹی صاحب کو دونوں باتیں فیل ہوگی کہ ایک تو ان سے نہ پوچھنے کی تکلیف ہوگی ان کو، اور پھر منیر صاحب سے پوچھنے کی اضافی تکلیف ہوگی. تو یہ دونوں کام ہو جائیں گے. تو اس لیے میں منیر صاحب کی طرف جاؤں گا. میں نے واضح کر دی اپنے عزائم بالکل. اور تو منیر صاحب ایک تو میں بتا دوں، یہ ذرائع سے چلنے والی خبر کی بنیاد پہ ایئر وے نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا ہے 1 دن کا،
اور ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب بھی آ رہا ہے کہ اسکرین کی زینت ذرائع کے کچھ ٹکٹس بنے ہوئے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ علی امین صاحب نے کہا کہ ذاتی مسائل کی وجہ سے علیمہ خان صاحبہ مشال یوسفزئی صاحبہ کی مخالفت کر رہی ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے پارٹی رہنماؤں سے کہا تھا کہ آپ ڈرے نہیں، ہمت کریں، اور یہ بھی کہا کہ ہم نوکر نہیں علیمہ خان صاحبہ کا۔ یہ جو ٹکٹ چل رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں، مجھے اس کی ظاہر لائیو شو میں ڈیٹیل نہیں پتا، مجھے اس کی جو ٹکٹ چل رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں۔ سر سوال یہ اگر آپ اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں تو دوسرا یہ بتائیں آپ کے خیال میں 5 اگست آنے والا ہے، 5 اگست کو تحریک پیک پہ پہنچنے والی ہے، تو کیا ہوگا 5 اگست کو آپ کے خیال میں منیب بھائی؟ سب سے پہلے تو آپ نے جو محبت فرمائی ہے میرے بھائی ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ، اس کے لیے میں آپ کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ تو میرا آپ کا فطری اتحاد ہے نا، سوال سے بڑا پرانا ہے، اس کی تاریخ ہے پوری ایک۔ بالکل، اور اے آر وائی کے ناظرین پر بھی آپ نے رات 11:27 پر خصوصی رحم کیا ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب کا تیزابی تجزیہ ان سے ذرا دور رکھا ہے، کیونکہ بھٹی صاحب ویسے ہی بہت، ایک تو ویسے ہینڈسم ہو گئے ہیں، اوپر سے تجزیہ بھی قابو میں نہیں آتا بھٹی صاحب کی۔ اور کچھ حالیہ پیش رفت بھی ذاتی زندگی میں ایسی ہے that he has a lot of reasons to be very proud and all that۔ جی ہاں، میں I will spare you the details۔ ویسے تو میرے پاس بھٹی صاحب کی شان میں کہنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے، لیکن کیونکہ بھٹی صاحب رہنے دیتے ہیں تو وہ ہم کسی چائے کی محفل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا چلے، جو آپ نے فرمایا ہے سب سے پہلے دیکھیے ایک بات ہے، جو یہ مشال یوسفزئی صاحبہ کا ٹکٹ کا معاملہ ہے، یہ میں صرف آپ کو اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ خان صاحب کی بیرسٹر محمد علی صاحب صاحب سے یا فار دیٹ میٹر کسی سے بھی جو گفتگو ہوتی ہے اندر، ایک تو یہ کہ وہ ریکارڈ ہوتی ہے، دوسری یہ کہ اس کی آڈیو بھی ہوتی ہے، تیسری یہ کہ اس کا ٹرانسکرپٹ بھی ہوتا ہے۔ تو جو گفتگو وہاں پر ہوئی ہے، جو مشال یوسفزئی صاحبہ کا ٹکٹ ہے، اس کی انڈورسمنٹ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے ہے۔ عمران خان صاحب اپنی اہلیہ کو بہت اہمیت دیکھتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، اور وہ جو مشال یوسفزئی صاحبہ کی ٹکٹ کی سفارش ہے، بیسکلی وہ ایک چیک میٹ ہے فار علیمہ خان صاحبہ بشرا بی بی کی طرف سے۔ تو یہ بھاوج اور نند کی جو ایک چھوٹی سی آپس میں معاملات ہیں، یہ بیسکلی وہ بھی ہے۔ باقی کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ان فائٹنگ ہے، اس کی وجہ میں ہمیشہ آپ کو ایک ہی بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک قداور شخصیت ہیں، وہ باہر نہیں ہیں، تو باقی سارے لڑے جا رہے ہیں اختیار کے پیچھے، ٹرف کے پیچھے۔ یہ تمام لڑائیاں اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ خان صاحب جب باہر ہوں گے تو نیچرلی یہ لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ لیکن اب آپ اگر ہم بات اس پر کر لیں کہ جو اور جو انہوں نے آج آپ کا جو ایک تاریخی بائیک آؤٹ کیا ہے، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، ہاں، لیکن چلیں انہوں نے کر لیا تو ان کی ذرا نوازی ہے کہ انہوں نے ایک دن کا ہی بائیک آؤٹ آپ سے کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو یہ 5 اگست کا معاملہ ہے، دیکھیے میرے نزدیک کوئی بھی تحریک اگر شروع ہونی ہے تو آپ کو اس کے لیے کیٹلسٹ تو چاہیے نا، کہیں سے نہ کہیں سے کوئی مدعا تو چاہیے جس کے اوپر آپ نے کوئی چیز شروع کرنی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے جو تازہ آن سلاٹ ہوا ہے، انہوں نے پاکستان کی فوج کے سربراہ پہ کیا ہے کہ جی وہ ریسپانسبل ہوں گے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اگر اس کو مدعا بنانا ہے تو یہ تو ڈیڈ ہارس ہے، یہ چیز، یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ جی آپ فوج پر چڑھائی کر دیں، اور اس سے تو کوئی نہ ووٹر باہر نکلے گا نہ کچھ ہوگا۔ ادھر آپ کریٹ کریں کوئی ایسا مدعا جس کے اوپر آپ لوگوں کو دوبارہ جگائیں اور لے کر آئیں، لیکن مجھے وہ ہوتا ہوا فی الحال تو بادامی صاحب نظر نہیں آ رہا۔ آئی ایم شور آپ بھی بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، جرنلسٹ ٹاسا صاحب، ارشاد بھٹی صاحب بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، تو وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کیٹلسٹ۔ انلیس دیر از ون، تو پھر تو ہمیں لگتا ہے کہ جی کوئی چیز تبدیل ہوگی، ادروائز آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ میجر ہیپننگ۔ باقی دیکھیے غیب کا علم اللہ کو ہے، ایک دم کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، سانحہ ہو جائے، اور اس سے چیزیں بدل جائے۔ اب میں ذرا ٹھیک ہے، میں ناظرین کو جتنی فیور کر سکتا تھا میں نے کر دیا، اب ظاہر ہے میں میری مجبوریاں ہیں۔ تو بھٹی صاحب آپ بتائیں، پی ٹی آئی نے 24 گھنٹوں کا بائیک آؤٹ کر دیا، میں تو 2.5 منٹ کا بائیک آؤٹ کر سکتا تھا زیادہ سے زیادہ، آپ کا ظاہر چھوٹا آدمی ہے تو وہ میں نے کر دیا اپنی بساط کے مطابق۔ اب آپ اگر اس بائیک آؤٹ کے بارے میں فرمانا چاہیں کچھ، اور آپ بتائیں یہ 5 اگست آپ کے خیال میں کیا لائے گا؟ یعنی منیر صاحب تو کہہ رہے ہیں نا کہ منظر نامے میں تبدیلی نہیں آئے گی، تو میرا سوال آپ سے اس تناظر میں ہے کہ 26 نومبر سے بھی منظر نامے پہ تو تبدیلی نہیں آئی، ظاہر نہ خان صاحب کی رہائی کا کچھ، لیکن بہرحال ان 48 72 96 100 گھنٹوں میں ایک صورتحال ضرور ڈیولپ ہو گئی تھی، جب یہ لگا کہ یار کچھ ہونا جائے، ایک صورتحال پھر وہ چلی گئی صورتحال۔ ظاہر ایسا کچھ ہوگا یا یہ ایپیسوڈ 26 نومبر سے بھی کم متاثر کن ثابت ہوگا آپ کے خیال میں بھٹی صاحب؟ پہلی بات تو میرے بھائی، دونوں تکلیفیں مجھے ہوئیں اور میرے دل کو ہوئیں اور پہنچ گئیں آپ کی دونوں تکلیفیں، چلو یہ ٹھیک، اور اب یہ پروگرام میں اطمینان سے ختم کر سکتا ہوں جب بھی جاؤں۔ ہاں، اور
الحمدللہ میں دعا کروں گا کہ اگلے حج پہ آپ نہ جا سکو اور جاؤ تو مقبول حج نہ ہو. اور دوسرا جو ایک تو تکلیف یہ ہوئی مجھے اگنور کیا, دوسرا یہ تکلیف زیادہ ہوئی کہ بھاوج اور نند اسپیشلسٹ منیب فاروق صاحب کو آپ نے مجھ سے پہلے بلوا لیا. چلو کوئی بات نہیں. اور اس آپ کے پر مغز قسم کے سوال سے آنے سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو ایک بار پھر ہمارے حکمران پانیوں پہ سیاست کر رہے ہیں, یہ موسمیاتی تبدیلی بلا شبہ ہے پوری دنیا میں, ماحولیاتی تبدیلی بھی ہے, لیکن 4 بارشیں ہوتی ہیں کراچی میں نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. 4 بارشیں ہوتی ہیں وہ لاہور, جس کو شہباز شریف کہا کرتے تھے کہ ترقی دیکھنی ہے تو لاہور آ جاؤ. راجہ رنجیت سنگھ کے بعد شریفوں کی سب سے زیادہ لمبی حکومت پنجاب میں. لاہور کا حال دیکھ لیں. اسلام آباد کا انڈر پاس بنا دیا اور وہ بعد میں وہ نالا غائب ہو گیا, اور 4 ایمبیسیوں نے خط لکھا وزیر اعظم کو کہ ہم تو ڈوب رہے ہیں بھائی, یہ کیا کر دیا ہے. اب نالا ڈھونڈا جا رہا ہے. سیلاب آ جائے, زلزلہ آ جائے, کوئی عمارت گر جائے, کوئی ریسکیو نہیں. کسی عمارت میں آگ لگ جائے, کوئی بجھانے والا نہیں آتا. بارش نہ ہو تو دعائیں مانگی جاتی ہیں, بارشیں زیادہ ہوں تو دعائیں مانگی جاتی ہیں. اور 77 سالوں میں رٹے رٹائے جملے کہ کر دیا تو لے دیا تو اڑا دیا تو مار دیا, اور وہ نالا لئی ایک پنڈی کا ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا. تو یہ تو ان کا حال ہے جنہوں نے ملک کو ایشین ٹائیگر بنانا تھا. اب آ جائیں اس پہ 5 اگست پہ, یہ جو خیر سے 5 اگست. دیکھیے بالکل میں ایگری کرتا ہوں منیب بھائی سے کہ 5 اگست یہ تو طے ہو چکا ہے کہ حکومت تمام تر طاقت کے باوجود پی ٹی آئی کو ختم نہیں کر سکی, عمران خان کو مائنس نہیں کر سکی, اور پی ٹی آئی تمام مقبولیت کے باوجود حکومت کو نہیں ہٹا سکی, حکومت کا کچھ نہیں کر سکی. صحیح ہے. تو ایسے ہی رہنا ہے, لیکن احتجاج ہوگا, ہلکا پھلکا ہوگا, اور ظاہر ہے جہاں ہیں وہاں کی بنیاد پر احتجاج ہوگا. ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی اسلام آباد کی طرف آئیں گے, ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی بہت بڑا امپیکٹ ڈالے گا. یعنی اثر کی حد تک آپ کو لگتا ہے کہ 26 والے سے بھی کم ہوگا امپیکٹ کی حد تک یہ معاملہ؟ ہاں, اگر یہ گندے بچوں کی طرح لڑنا بند کر دیں گے اور یہ ایک کیا اس کو کہتے ہیں کہ اپنی ذاتی لڑائیاں ختم کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا امپیکٹ بہتر ہو. صحیح. اور اگر عمران خان کے بیٹے دونوں آ جاتے ہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ شریک ہوتے ہیں تو امپیکٹ بہتر ہوگا, لیکن کوئی اتنا نہیں ہوگا کہ کوئی انقلاب آ جائے گا, اور کوئی اتنا بھی نہیں ہوگا کہ جس کو نظر انداز کیا جا سکے. اچھا اوکے, میں ذرا یہ اس سے پہلے کہ کلاسز صاحب سے پوچھوں تھوڑا بریک کے بعد, آپ ذرا نہیں اشرف صاحب بٹ صاحب آپ بتائیے گا, یا آپ کی خبر پہ جو ہے وہ دیکھیں بائیک آؤٹ کا سامنا کرنا پڑ گیا چینل کو, اور پتہ نہیں میرا خیال ہے 12:01 میں ختم ہو جائے گا شاید, چونکہ ایک دن کا بائیک آؤٹ, یا مجھے نہیں معلوم کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی خبر پہ اسٹینڈ کرتے ہیں, وہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی 4 لوگ تھے میٹنگ میں, مطلب تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے, تو آپ کیا کہیے گا اس بار؟ آپ کی خبر کا نچوڑ خلاصہ یہی ہے نا کہ جناب وہ سیف صاحب کو عمران خان صاحب نے 6 نام دیے سینٹ پہ, انہوں نے کہا یہی نام ہے, لیکن ان کی بہنوں کی طرف سے کہا گیا کہ ابھی تو اناؤنس نہیں کرو. گنڈا پور صاحب نے کہا, بہنوں کی طرف سے کہا گیا کہ اس میں کوئی رد و بدل ہو جائے, اور سیف صاحب نے کہا کہ میں کیسے رد و بدل کر سکتا ہوں, خان صاحب نے جو نام دی مجھے دیے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. تو آپ کیا کیے گا اس پہ؟ اصل میں بدامی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بائیکاٹ انہوں نے کیا ہے اس کو اگر غور کریں شیخ صاحب کی باتوں کو, تو اس میں تردید تو کہیں نہیں ہے, کوئی کلیریفیکیشن بھی نہیں ہے سوائے مذمت کے, اور بائیکاٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے, اور ایک صرف غصہ تھا. اور دوسرا اگر وہ 4 لوگوں کا ہی مان لیا جائے ان کی بات, اللہ کے 4 نہیں تھے, زیادہ تھے, لیکن چلے 4 بھی مان لیں تو وہ 3 لوگوں کی ارد گرد وہ خبر گھوم رہی ہے. ایک علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, اور ایک بیرسٹر سیف ہیں, اور علیمہ خانم ہیں. تو ان تینوں میں دیکھا جائے تو کون اتنا پاورفل ہے کہ وہ خان صاحب سے بھی بڑھ کے ہو سکتا ہے, کہ جب خان صاحب نے 6 نام بتا دیے اور باقی 2 کو پتہ ہے, تو پھر وہ کون ہے کہ جن کے کہنے پہ وہ اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی تھی, پھر اب وہ اتنا زیادہ اس پہ غصہ ہو گئے کہ ایک خبر پہ ARY جیسے چینل پہ بائیکاٹ کا ان کو پش کیا گیا, اور آ کے شیخ صاحب نے بھی وہ بات کر دی. لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ جو 5-6 پوائنٹس ہیں, کون ہے وہ سوال کا آپ کو جواب بھی دے دیں, کون ہے کون کس کا کہہ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کون اتنا پاورفل ہے کہ خان صاحب سے بھی بڑا پاورفل ہے؟ جی علیمہ خانم ہے, اور علیمہ خان ہے, اور کون ہے, کس کی اور جرت ہے کہ خان صاحب کی بات کی ہو. اب دیکھیں نا بیرسٹر صاحب تو سیدھا ہے کہ ان کو کہا گیا
اور وہ آ کے انہوں نے اناؤنس کرنا تھا, انہیں روک دیا گیا. پھر دوسرے علی امین گنڈا پور ہیں, جیسے آپ ابھی بھی وہ بتا رہے تھے ذرائع سے چل رہی ہیں, وہ علی امین گنڈا پور کلیئرلی اس میں ذرائع میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے مشال یوسف زئی یا کسی اور نام پہ, اور وہ بھی اب علیمہ خانم پہ معاملہ ڈال رہے ہیں کہ وہ انہوں نے یہ ذرائع بھی آپ کے ابھی جو خبر چل رہی ہے ذرائع پہ, یا یہ کسی اور رپورٹر کی, کسی اور کورسپونڈنٹ کی خبر ہے؟ نہیں یہ کہیں اور غالباً پشاور سے آئی ہے. اچھا وہ اب دیکھیں, اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سارے معاملے میں کہیں بھی یہ نہیں کہا جا رہا, مثال کے طور پہ کہ یہ نہیں کہا کہ یہ بریسٹر سیف نے علیمہ خانم کو یہ جب کہا کہ آپ ایک تو یہ نام ہے خان صاحب کے, اور میں اگر آپ یہ اس میں رد و بدل کریں گے تو میں استعفیٰ دینے کو تیار ہوں, اپنا عہدہ چھوڑ دوں گا, کوئی تردید نہیں اس کی, نہ ہی یہ تردید کہ خان صاحب نے واقعی 6 نام دیے تھے کہ کچھ 7واں بھی تھا, کوئی تردید نہیں. پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بریسٹر صاحب کو علی امین گنڈا پور اور صاحب نے روکا کہ آپ نے اناؤنسمنٹ نہیں کرنی, کوئی تردید نہیں کی. پھر آگے آ جائیں, وہ جب علیمہ خانم کو بریسٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جو باہر نکل کے دوسرے پارٹی کے لوگوں پر تنقید کرتے ہیں اس سے وہ بڑے نالا ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بند کریں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے لکھ کے آپ دے دیں, یہ جو میسیج ہے میں بات کر لیتی ہوں. تو انہوں نے آگے سے کہا بریسٹر صاحب نے, میں کو آپ کا منشی نہیں لگا, یہ کسی اور منشی کو دیکھیں وہ آپ کو کر دے گا, کوئی تردید نہیں, اس کی بات کریں. پھر یا دیکھیں نا کہ یہ 2-3 لوگوں کو نہیں ہو رہا, صرف ایک طرف سے, اور وہ بڑھ کے ہیں. اور جیسا کہ پہلے بھی آپ سے رابطہ کیا آپ نے خبر دی اس کے بعد؟ ہاں یہ بڑا اچھا, اللہ والا کرے آپ کا سوال. ابھی آپ کے پروگرام سے چند لمحے پہلے 2 انتہائی اہم لوگ پی ٹی آئی کے سینئر موسٹ کے پی کے, ان میں ایک عہدیدار بھی ہیں, بہت بڑے عہدیدار, دونوں نے کہا کہ آپ کی خبر بالکل درست ہے, ہم خود گواہ ہیں اس باتوں کے. حالانکہ مجھے ضرورت نہیں ہے ان کی گواہی کی, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ یہ تردید پی ٹی آئی کے 2 سینئر ترین لوگوں نے آپ سے کچھ لمحات پہلے آپ سے کہا کہ آپ کی خبر بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے اور بھی باتیں بتائی ہیں, اور بھی بڑا کچھ ہے, اور مزید چیزیں بھی وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی رپورٹ کریں گے آگے. تو یہ تو کوئی یہاں معاملہ نہیں رکنا, یہ تو ابھی اور بڑا کچھ. بریک لینے ویری انٹرسٹنگ, بریک لینے پھر بریک کے بعد میرا کلاسر صاحب سے کیا خیال ہے کہ کیا خان صاحب کے بچے آئیں گے, اور اگر وہ آئیں گے تو کیا یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری صاحب مالک صاحب کے پروگرام میں کلاسر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر خان صاحب کے بچے آ جاتے ہیں اور وہ پشاور لینڈ کرتے ہیں تو لاکھوں لوگ ان کا استقبال کریں گے. آپ ایسا کوئی منظر دیکھتے ہیں, ایسی کوئی ممکنات ہے کہ یہ گیم چینجر ہو جائے یا نہیں؟ بریک کے بعد پوچھتے ہیں. جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. عمران خان صاحب کے حوالے میں کہا رؤوف کلاس صاحب سوال پوچھیں گے, ذرا اس سے پہلے دکھائیے گا, آپ بھی سنیے گا رؤوف صاحب, منیف صاحب, باقی سارے مہمان کے. ثناء اللہ مستقل صاحب نے یہ کہا ہے, ہم سب جانتے ہیں, ہم تو اس وقت نہیں تھے, مطلب ہم منظرنامہ نہیں دیکھا ہم نے, لیکن ہم نے پڑھا ہے وی ہیو انف ریزنز ٹو بلیو کہ حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا استقبال پاکستان میں کسی لیڈر کا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ہوا تھا. غالباً 30 اپریل تھی, اگر صحیح تاریخ یاد پڑی تو 1986. وہ ضیاء صاحب والا واقعہ تو 88 میں ہوا, اس سے پہلے بی بی آئی تھی ضیاء صاحب کے دور میں, اور مینار پاکستان پہ ایک ہجوم استقبال کر رہا تھا ان کا. ثناء اللہ مستی خیل صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب کے بچے آئے تو یہ ماحول ہوگا؟ دکھائیے. انشاءاللہ وہ آئیں گے, وہ ہمارے بیٹے ہیں, اپنے باپ کو ملنے کے لیے آئیں گے. نہ صرف ان کا استقبال ہوگا, والہانہ استقبال ہوگا, اور لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بے نظیر بھٹو کا 86 کا جو استقبال ہے وہ بھی بھول جائیں گے. ہاں جی کلاسرا صاحب کیا کہیے گا؟ جی میرا خیال ہے اگر آپ نے ابھی ڈیٹ کی بات کی, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, مجھے لگتا ہے وہ 10 اپریل کو آئی تھیں بے نظیر بھٹو صاحب. جی پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ 10 اپریل تھا. خیر اینی وے, اب 2-3 چیزیں. ایک تو وہ صاف ظاہر ہے خان صاحب کے بیٹے ہیں, بچے ہیں, وہ ملنا آنا چاہتے ہیں, انہیں آنا چاہیے اور ملنے بھی دینا چاہیے. اور اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے 2 فورسز پہ. ایک تو عمران خان صاحب خود ماضی میں اگر آپ کو یاد ہو ان کے 1-2 آڈیوز اور ویڈیوز بھی سامنے آئی تھیں کہ بچوں کی سیکورٹی کے حوالے سے کنسرنڈ تھے, انہوں نے ان کو روکا تھا کہ وہ آئیں گے. تو وہ جب وہ یہ زمان پارک میں تھے میرا خیال ہے, تو اس وقت بھی ان کو ایشوز آ رہے تھے اپنے بچوں کی سیکورٹی کے حوالے سے. انسان جو ہے اپنے اوپر ساری مصیبتیں لے لیتا ہے, وہ اپنے آپ کو تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں, اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھنا وہ میرا خیال ہے مشکل ہوتا ہے. سو خان صاحب کا ذہن اس پہ بڑا کلیئر ہے کہ وہ شاید اپنے بچوں کی سیکورٹی دیکھیں گے, اور انہیں دیکھنی بھی چاہیے. علیمہ بی بی نے کہا کہ خان صاحب کو اس حوالے سے فیصلے کا اختیار نہیں دیا ہے, خان صاحب سے پوچھا نہیں گیا ہے, خان صاحب کو بتایا گیا یا بتایا جائے گا کہ بچے آ رہے ہیں.
چاہے تو تاثر یہی دے رہے تھے وہ منع بھی کریں گے تو آئیں گے بچے. علیمہ بی بی نے یہ کہا تھا. اچھا فیئر انف اگر علیمہ خان صاحبہ نے فیصلہ کیا, پارٹی نے کیا, ایک اور فیصلہ بھی ہونا ہے, وہ ہے ان کے جمیمہ خان صاحبہ کا کہ وہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ وہ بھی پاکستانی پالیٹکس کو دیکھا ہے انہوں نے بھی سفر کیا ہے. خان صاحب نے اپنی کتاب میں بڑا تفصیل سے لکھا ہے کہ کیسے جمیمہ نے, ان کی والدہ نے, خان صاحب نے خود کیسز ہوئے, پرچے ہوئے. اور پاکستان کا انوائرمنٹ کا سب کو پتہ ہے کہ یہ پیکج ہے ایک, یہاں پہ اس پیکج کے تحت کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتا. نہ وہ بھٹو خاندان کے ساتھ رعایت ہوئی, نہ بھٹو صاحب نے کسی کے ساتھ کی تھی, نہ نواز شریف صاحب کے ساتھ رعایت ہوئی, نہ نواز شریف صاحب کے دور میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ رعایت ہو رہی ہے, نہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ کسی کے ساتھ رعایت ہوئی تھی. یہ تو پیکج ہے بھائی پاور کا. جو لوگ آتے ہیں حکمران بننے کے لیے ان کو جان دینے کے لیے بھی تیار ہونا پڑتا ہے, جان لینے کے لیے بھی تیار ہونا پڑتا ہے. اس سے کام پہ تو پاکستان میں سودے نہیں ہوتے. لوگ پھانسیاں بھی لگتے ہیں, جلاوطنیاں بھی دیکھتے ہیں, جیلوں میں جاتے ہیں. کون سا ایسا پرائم منسٹر ہے جس نے تکلیفیں مشکلیں ان کی فیملیز نے نہیں دیکھی؟ تو خان صاحب بھی اس پروسیس کا حصہ ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس پروسیس میں ان کے بچے آنے چاہیے اور ان کو بھی فیس کرنا چاہیے, اور کل کو اگر لیگسی جو ہے جس پہ سب سے زیادہ میرا خیال ہے یہ ایک ہوگی کہ بشرا صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کا فیئرز وہ دیکھتی رہی ہیں. ابھی جمیمہ خان صاحبہ نے بڑا, انہوں رانا ثناء اللہ صاحب نے میرا خیال ہے بڑا غیر ضروری اور بڑا ایک نامناسب قسم کا انہوں نے کہا تھا جی کہ خان صاحب کے بچے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. وہ باپ ہیں, ان کو ملنے آنا دینا چاہیے. یہی چیزیں جب آپ جیل میں تھے آپ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے تھے, رانا ثناء اللہ صاحب تھے یا نواز شریف صاحب تھے یا باقی لوگ تھے, مان لیں ان کے ساتھ بھی زیادتیں ہوئی ہوں گی, لیکن کم از کم یہ کہنا جناب کہ اگر وہ بچے آئے یہاں پہ اور ان کو ہم گرفتار کر لیں گے, وہ کہتے ہیں, وہ ہمارے پروگرام میں اگلے دن بولے, پچھلے دن ہمارے پروگرام بولے کہ بھئی میرا مطلب یہ تھا کہ بچے ہیں بالکل آئیں ملیں, اگر وہ آتے ہیں ملتے ہیں ان کے ارد گرد لوگ جمع ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, باقاعدہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت یوں نہیں ہوگی کہ غیر ملکی ہیں غیر ملکی کو جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے بیان کا مطلب یہ تھا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں آئیں گے ہی نہیں بچے, آپ کو حیرت ہوگی اگر وہ آتے ہیں تو. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہا ہوں میں. میرے لیے یہ بڑا ایک سرپرائز ہوگا کہ اگر خان صاحب جو آپ یوں دیکھ لیں, خان صاحب کو 3.5 سال وہ پرائم منسٹر ہے, وہ پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر تھے جو کبھی یو کے نہیں گئے تھے, اور اس کے پیچھے بہت ساری کہانیاں بتائی جا رہی ہیں. اور انہوں نے اپنے بچوں کو وہاں پہ, آپ کو یاد ہوگا اوتھ ٹیکنگ ہوئی تھی, اس وقت بھی نہیں بلایا تھا, اپنی بہنوں کو بھی نہیں بلایا تھا, اس میں بہت ساری باتیں ہوتی رہی تھیں. اب لیکن ان کے بچے آنا چاہتے ہیں, اپنے باپ سے ملنا چاہتے ہیں, ریکنیکٹ ہونا چاہتے ہیں, آنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن لاسٹلی اٹ ول بی بگ سرپرائز فار می کہ اگر ان کو جمیمہ خان صاحبہ بھی آنے دینا چاہتے ہیں, آنے دیتی ہیں, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی تمام سیکورٹی کنسرنز کو دیکھتے ہوئے ان کو الاؤ کرتے ہیں. لیکن وہی والی بات, اگر وہ آ گئے تو پولیٹیکلی طور پر وہ پارٹی کو میرا خیال جو ریوائول کی ضرورت ہے, اسٹرینتھ کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو, وہ ان کو سپورٹ مل سکتی ہے وقتی طور پر. اوکے. اب یہ بھٹی صاحب اس پہ تو فرمائیے کہ سینٹ کا ٹکٹ کس کو ملے گا. پوری پارٹی کے ہر خاص و عام نے گالیاں نکالی ہر اس بندے کو جس نے مرزا آفریدی صاحب کا نام بھی لیا. یہ کیوں گئے تھے سارے فارم ہاؤس, یہ اصل میں لاہور آنا کا مقصد ہی جو ہے وہ مرزا آفریدی کو انڈورس کرنا تھا, اور یہ بکے ہوئے اور یہ پیسوں کے لیے, اور اس نے 50 کروڑ لیا, اس نے 70 کروڑ لیا, اس نے یہ کروایا ہے وہ. اور جی آخر میں خان صاحب نے کہہ دیا کہ جناب دیں مرزا آفریدی صاحب کو ٹکٹ. یہ کیا, اس میں کیا فرمائیے گا؟ آپ کو یاد ہوگا وہ ایک عبد القادر صاحب تھے بلوچستان میں, ان کا جو ٹکٹ پہلے اناؤنس ہوا, پھر اس کے بعد شور مچا, پھر واپس لے لیا گیا, اور اس پر بھی کہا گیا کہ دیکھو یہ ہے عمران خان جو کارکنوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اور پھر وہ دوبارہ سینیٹر منتخب ہو گئے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے اس وقت بڑے ٹف حالات میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پچھلے 3 سالوں سے عمران خان جیل میں ہیں, جو اصل پارٹی کے لوگ تھے, جو فیس تھے, وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں, جو عمران خان کے بعد میں ہیں وہ بھی جیلوں میں ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ اس وقت اگر شیخ وقاص اکرم مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں, کیا لینا دینا ہے ان کا پاکستان تحریک انصاف کے نظریے سے. بیرسٹر گور چیئرمین ہے, کیا لینا دینا ہے ان کا پاکستان تحریک انصاف کے نظریے سے. سلمان اکرم راجہ صاحب پیناما لیکس میں ہاؤس آف شریف کے وکیل تھے, کیا لینا دینا ہے ان کا پاکستان تحریک انصاف سے. تو ظاہر ہے یہ چیزیں ہونی تھیں اور ہوں گی. اور پھر رانگ نمبر بھی ہیں, بروٹس بھی ہیں, کمپرومائز بھی ہیں, پریشر میں بھی لوگ ہیں, اور وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے والے بھی ہیں, اور پھر پسند ناپسند بھی ہے. تو وہ ظاہر ہے یہ تو ایک فطری رد عمل ہے شیخ وقاص صاحب سے لے کے گنڈا پور صاحب سے لے کے مرزا آفریدی صاحب تک جو بھی ہے تو خان صاحب کی وجہ سے ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ یہاں رہے گا تو اس لیے ہے نا. دیکھیے عمران خان صاحب کو اب یہ بھی ہے نا کہ کتنے لوگ مل پاتے ہیں, اور جو ملتے ہیں وہ کیا پکچر پیش کرتے ہیں, اور سارے مل بھی سکتے ہیں کہ نہیں مل سکتے.
اچھا یہ ٹھیک. اور منیب بھائی آپ بتائیں کہ اگر یہ آپ کے تجزیے میں اگر بچے آتے ہیں تو کیا یہ ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے ایسا کہ جس کی سرکار کے ناک میں دم ہو جائے گا, ارے یہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی, اب یہ معاملہ کیسے سنبھالے, اتنی سمپیتی, اتنا لوگ نکل آئے, یہ وہ. دیکھیے ویسے تو پریڈکٹ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا, لیکن آئی اسٹل ڈاؤٹ کہ ان کی جو بچوں کی والدہ ہے وہ انہیں پاکستان آنے دیں گی اس پولرائزڈ انوائرمنٹ کے اندر اور اتنی کھینچا تانی کے اندر. میرا نہیں ذاتی طور پر خیال. اگر ان کے بچے امریکہ جاتے ہیں, اپنے والد کے لیے کوشش کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, تو وہ تو ان کا حق ہے اور انہیں کرنا چاہیے. اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو میرے خیال میں حکومت کو بھی ایک ریزنیبل رویہ اختیار کرنا چاہیے. نہ صرف ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے بلکہ ان کو ان کے والد سے ان کی بچوں کی ملاقات کروانی چاہیے. بٹ آئی ہیو آل مائی ڈاؤٹس کہ وہ کسی تحریک میں یا کسی کوئی ریلی لے کر یا کوئی اس طرح کوئی باہر نکلیں گے. ہاں اگر وہ کوئی واقعی ایسی کوئی چیز بنتی ہے تو دیکھیے جو ایک پرسنل ٹچ ہوتا ہے کہ عمران خان کے بیٹے آئے ہیں, وہ تو ظاہری بات ہے ایک ووٹر سپورٹر کو تھوڑا سا جوش دلانے کے لیے ہے کہ خان جیل میں اور بچے آئے ہوئے ہیں. بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ مجھے یہ اس کی لائکلیہڈ بڑی کم نظر آتی ہے کہ وہ اس طرح آئیں گے. وہ تو میرے خیال میں یہی بڑا مسئلہ ہوگا کہ وہ آئیں گے ایسی انوائرمنٹ میں اور پھر ان کی سیکورٹی کے ایشوز سو آن اینڈ سو فورتھ, وہ تو بہت سے مسائل ہوں گے. ہاں باقی جو اس پہ افسانے گھڑے گئے ہیں کہ وہ کیسے آئیں گے, وہ کیسے آئیں گے اور جائیں گے کیسے, پھر ایک عوام کا سمندر ہوگا جو انہیں اڈیالہ لے کے جائے گا. مطلب اگر آبویسلی مطلب پھر ایسے پش کمز ٹو شو تو پھر تو کام خراب ہے نا. پھر تو جو یہاں کا رسپانس ہے وہ بھی بڑا ڈسپروپورشنیٹ قسم کا ہوتا ہے. یہاں سے بھی تو پھر بلو بیک آئے گا گورنمنٹ کی طرف سے یا ریاستی اداروں کی طرف سے. کوئی اتنی کوئی اچھی یا پلیزنٹ انوائرمنٹ تو پاکستان کے اندر نہیں ہے اس وقت. اور جہاں تک رہ گئی بات عمران خان صاحب کی, وہ تو نہیں ہے. اور اوور آل آپ دیکھیں ہم آج بڑی انفیئر کمپیریزنز لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ وہ جی دیکھیں سوات میں یہ ہو گیا تو پنجاب میں یہ ہو گیا. بھائی سوات میں جو ہوا وہ ایک کیٹاسٹرفی تھی, پنجاب کے اندر جو آپ کو نظر آیا وہ ایک ایفرٹ تھی. باقی ڈوبنے کو تو بدامی صاحب آئی ایم شیور یو آر اے ویل ٹریولڈ مین, آپ نے دیکھا ہے ڈوبنے کو تو جاپان بھی ڈوب جاتا ہے, ڈوبنے کو نیو یارک بھی ڈوب جاتا ہے. بلینز آف ڈالرز ٹریلینز آف ڈالرز کی اکانومیز ہیں وہ ملک, تو ڈوبنے کو تو وہ بھی ڈوب جاتے ہیں ملک. اور جب بارش آتی ہے اور اتنے کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں تو ڈوبنے کو تو وہ بھی ڈوب جاتے ہیں. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہم بڑے مزے سے بیٹھ کے ہم تبرہ بھیجنا, کیونکہ یہ سب سے آسان کام ہے, اٹ ٹیکس نو ایفرٹ. گالی دینا, برا بھلا کہنا کہ جی یہ کر دیا, وہ کر دیا, فلان کر دیا. The issue is the effort that a government or a chief minister or a set of people put in. That's what which you think was visible in Punjab as compared to KP, right? اور یہ نعیم صاحب آپ اپنی ذرا by far it was visible. By far it was visible. اور یہ نعیم صاحب ٹورڈ جینڈ آپ تو اپنی خبر اس پہ تو بتائیے کہ یہ چلے نام آ گئے, ان کو اعتراض ہوا, ان کو نہیں ہوا. خود پی ٹی آئی میں بائی اینڈ لارج جو ان کے سوشل میڈیا کو تو ابھی چھوڑ دیجئے, جو کرتا دھرتا ہے, جتنے متعلقین ہیں, ایم پی ایز, ایم ایل اے, جن کے ساتھ رابطہ رہتا ہے, ان کے لیے باعث حیرت تھا کہ یار خان صاحب نے دے دیا مرزا آفریدی صاحب کو ٹکٹ, یا نہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے نیچے بے شک کارکن جو بھی بول رہا ہے سوشل میڈیا پہ مل جائے گا ٹکٹ, یا ان کے لیے بھی حیران کن تھا کہ یار مشعل یوسف زئی صاحبہ کو دے دیا, یار مرزا آفریدی کو دے دیا یار. یہ بالکل ان کے لیے حیرت بالکل. بلکہ آپ کی بات سے ایک اور خبر ذہن میں آئی کہ جب مشعل یوسف زئی کو اس سے پہلے یہ ایک ایپیسوڈ یہ ہو, اس سے پہلے خان صاحب نے کہا کہ انہیں کہیں کاغذ جمع کروائیں, تو جب کاغذ جمع کروانے تھے تو انہیں تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ایم پی ایز میں سے نہیں مل رہے تھے, کیونکہ انہیں منع کر دیا گیا کہ آپ نے ان کو نہیں کرنا. پھر انہیں 2 ایم پی ایز وہ ملے جو علی امین گنڈا پور سے ناراض ہیں. ان میں ایک شوکت صاحب ہیں, وہ وزیر بھی تھے جنہوں نے استعفیٰ دیا, جن پہ الزامات تھے. وہ پھر اپنے غصے میں تھے اور وہ آ کر انہوں نے یہ کیا. اس لیے ایم پی ایز کو حیرانی بھی ہے, لیکن انہیں یہ پہلے بھی پتہ ہے. ایون یہ بھی خبر ابھی ہے کہ یہ جو کورنگ کینڈیڈیٹس تھے پی ٹی آئی کے ہی, وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو ہیں وہ کاغذات واپس نہیں لینے. یعنی اتنے زیادہ مسائل, اب وہ فرض کریں وہ 1 ووٹ 2 ووٹ بھی لے لیں تو پرابلم تو ان کے لیے پھر ہے. پھر ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ابھی اوتھ ٹیکنگ کا مسئلہ بھی ہے, وہ بھی 1-2 دن میں پتہ لگنا ہے. اگر کورنگ کینڈیڈیٹ نہیں بیٹھ رہا تو اس کی وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ بھائی اگر گورنمنٹ نے کسی کو بھی پتہ نہیں بنیاد بنا کے نااہل ہی کر دیا تو پیچھے ایک بندہ تو اور ٹیکنیکلی نہیں, یہ بھی نہیں ہوتی نا وجہ. نہیں اب تو یہ وقت میرا خیال ہے یہ گزر چکا ہے معاملہ. اب تو منڈے کو الیکشن ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور تو پھر اس کی وجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی بھی کسی کو شک ہے کہ پتہ نہیں خان صاحب کے دیے ہوئے نام ہے یا نہیں, اور کہیں سے کلیریفیکیشن آ جاتی ہے تو پھر شاید. اچھا یہ بالکل اہم بات ہے. ابھی تک آپ دیکھیں اناؤنسمنٹ باقاعدہ نہیں ہوئی ہے یہ پارٹی کی طرف سے. شیخ وقاص صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 6 نام ہیں خان صاحب نے دیے, تو اس کو اب آئی ڈونٹ نو اس کو آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں سمجھا جائے گا کیا, آئی ڈونٹ نو.
قائم رہنا ہمارے یہ دیکھیں نا یہ بیانات دے رہے ہیں نا اناؤنسمنٹ ابھی تک باقاعدہ کسی نے نہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے یہ امیدوار ہیں اچھے صحیح ویری انٹرسٹنگ ٹھیک تھینک یو سر سب کا بہت بہت شکریہ بہت نوازش ناظرین یہ ساری کی ساری تھی سیاست چلتی رہتی ہے لیکن اس دعا کے ساتھ کہ سیلاب کی صورتحال ہے یہ کم سے کم پریشانی کا باعث بنے تمام ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تمام لوگوں کے اللہ تعالیٰ خیر خیریت کا معاملہ کرے بارش کی پیش گوئیاں ہیں اس امید اور دعا کے ساتھ کہ یہ تباہی کا باعث نہ بنے اور بالکل آخری بات یہ کہ اس میں وہ اقدامات بہت کرنے کی ضرورت ہے جو کہ اگر آج کیے جائیں گے تو اس کا اثر آج نظر نہیں آئے گا 10 سال 20 سال بعد نظر آئے گا لیکن 20 سال پہلے کیے گئے تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا کہ فلاں نالے پہ انکروچمنٹ نہ بنے فلاں یہ نہ ہو درختوں کی کٹائی نہ ہو فلاں درخت گر کے فلاں محل نہ کھڑا ہو جائے یہ ساری چیزیں خدا را گورنمنٹ کرے تو اگلے 15-20 سالوں میں اس طرح کی خبریں کم سنیں گے زندگی صحت ہے تو اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ